جب کوئی تعمیراتی منصوبہ سالوں تک چلتا ہے تو اس میں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ۔ آج ہم فڈک معاہدوں کے ایک ایسے اہم حصے پر بات کرنے والے ہیں جو خاص طور پر اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی پرائس ایڈجسٹمنٹس یا قیمتوں میں تبدیلی۔ چلیں ایک صورتحال فرض کرتے ہیں۔ ایک بڑا منصوبہ شروع ہوتا ہے اور اچانک مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز یعنی سیمنٹ، سریا، مزدوری سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اضافی لاگت کا بوجھ کون اٹھائے گا، ٹھیکیدار یا پھر منصوبے کا مالک؟ اس بڑے سوال کا جواب فڈک ریڈ بک کی ایک بہت ہی خاص شق میں چھپا ہے، سب کلوز 13.7۔ یہ شق خاص طور پر قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو سنبھالنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ شق کام کیسے کرتی ہے، کچھ بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ پہلے اصطلاح ہے کاسٹ یا لاگت۔ اس کا مطلب ہے ٹھیکیدار کے تمام جائز اور معقول اخراجات۔ اب اس میں اوور ہیڈز اور ٹیکس وغیرہ تو شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اس میں ٹھیکیدار کا اپنا منافع بالکل شامل نہیں ہوتا۔ دوسری اصطلاح ہے کاسٹ پلس پروفٹ، یعنی لاگت اور اس کے اوپر منافع۔ یہ بہت سیدھا ہے، یہ اصل لاگت کے اوپر منافع کا ایک پہلے سے طے شدہ فیصد جوڑ کر بنتی ہے۔ اگر معاہدے میں کوئی شرح نہ لکھی ہو تو عام طور پر اسے 5% مانا جاتا ہے۔ چلیں ذرا ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ دونوں میں معقول اخراجات ہیں، دونوں میں اوور ہیڈز اور ٹیکس بھی ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایک لفظ کا ہے، منافع۔ کاسٹ میں منافع نہیں ہے، جبکہ کاسٹ پلس پروفٹ میں منافع شامل ہے، بس۔ تو یہ قیمت میں تبدیلی والی شق یعنی سب کلوز 13.7 آخر کام کیسے کرتی ہے؟ اسے ایک حفاظتی ڈھال سمجھیں جو مالک اور ٹھیکیدار دونوں کو مارکیٹ کے مالیاتی اتار چڑھاؤ سے بچاتی ہے۔ دیکھیں، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ دونوں فریقین کا خیال رکھتی ہے۔ اگر مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں یعنی مہنگائی ہوتی ہے تو ٹھیکیدار کو اضافی ادائیگی کی جاتی ہے تاکہ اسے نقصان نہ ہو، اور اگر قیمتیں گرتی ہیں تو مالک کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ادائیگی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور منصفانہ نظام ہے۔ آئیے اب ذرا اس کے ٹیکنیکی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ آخر قیمت میں اس تبدیلی کا حساب لگایا کیسے جاتا ہے؟ اس کے لیے ایک خاص فارمولا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو فارمولا نظر آ رہا ہے یہ اس پورے عمل کا دل ہے۔ اسے PN فارمولا کہتے ہیں، اور یہ وہ ملٹی پلائر یا ضربی عدد نکالتا ہے جس سے ادائیگی کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک معیاری فارمولا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ حساب کتاب شفاف رہتا ہے اور بعد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ چلیں اس فارمولے کو ذرا توڑ کر سمجھتے ہیں۔ PN وہ آخری نمبر ہے جو ہمیں چاہیے۔ A ادائیگی کا وہ حصہ ہے جو فکسڈ رہتا ہے اور بدلتا نہیں۔ B, C اور D مختلف چیزوں جیسے مزدوری، سامان اور مواد کا وزن ہے۔ اور آخر میں LNYLO جیسے حصے موجودہ قیمتوں کا پرانی یعنی بنیادی قیمتوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال، قیمتوں کے موازنے کے لیے کس دن کا انڈیکس استعمال کیا جائے گا؟ فڈک کی ہدایات کے مطابق اس کے لیے 49 دن کا اصول استعمال ہوتا ہے، یعنی ادائیگی کی مدت ختم ہونے سے 49 دن پہلے کی تاریخ کا انڈیکس لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو تب ہے جب منصوبہ ٹھیک چل رہا ہو، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب منصوبے میں تاخیر جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تب کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ شق بہت واضح ہے۔ اگر تاخیر ٹھیکیدار کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے تو سارا خطرہ اسی پر آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر اس دوران مہنگائی بڑھ جائے تو قیمت پرانی تاریخ پر فریز کر دی جاتی ہے، لیکن اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو مالک کو کم قیمت کا فائدہ ملتا ہے۔ مطلب ہر صورت میں مالک کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر جب مہنگائی بہت زیادہ ہو۔ کیا ٹھیکیدار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ تو ایک ایکسیپشنل ایونٹ یعنی غیر معمولی واقعہ ہے اور اس لیے اسے مزید رعایت ملنی چاہیے؟ فڈک کے مطابق کسی بھی واقعے کو غیر معمولی کہلوانے کے لیے اسے 4 سخت شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ وہ فریق کے قابو سے باہر ہو، اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکتا ہو، اس سے بچنا ناممکن ہو، اور وہ دوسرے فریق کی وجہ سے نہ ہوا ہو۔ اس سخت معیار پر شدید مہنگائی بھی عام طور پر ایک غیر معمولی واقعہ نہیں سمجھی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ یہ ٹھیکیدار کے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن یہ کوئی غیر متوقع خطرہ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سب کلوز 13.7 کو بنایا ہی اسی خطرے سے نمٹنے کے لیے گیا تھا۔
تو پھر کیا ہوگا اگر معاہدے میں قیمت میں تبدیلی کی کوئی شک ہی نہ ہو یا مہنگائی واقعی تباہ کن سطح پر پہنچ جائے؟ ایسی صورت میں قانونی راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کا ایک اصول سامنے آتا ہے جسے فرسٹریشن آف کانٹریکٹ کہتے ہیں، یعنی معاہدے کا ناممکن ہو جانا۔ پاکستان کے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی سیکشن 56 کہتی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا طبعی طور پر ناممکن ہو جائے تو وہ معاہدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں قانون ایک بہت اہم فرق کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کام کرنا مشکل یا غیر منافع بخش ہو گیا ہے۔ قانون کے لیے طبعی ناممکنیت ثابت کرنا ضروری ہے، یعنی کام کو مکمل کرنا حقیقتاً ناممکن ہو چکا ہو، اور یہ ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آئیے جلدی سے اہم نکات کو دہرا لیں۔ سب کلاس 13.7 دونوں فریقین کے لیے ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ پی این فارمولا حساب کتاب کا مرکز ہے۔ اگر تاخیر ٹھیکیدار کی وجہ سے ہو تو خطرہ بھی اسی کا ہے۔ شدید مہنگائی عام طور پر غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتی، اور آخر میں قانونی چارہ جوئی کا راستہ بہت ہی مشکل ہے۔ ہم یہ معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے دنیش شیواکوٹی، جو کہ ڈاکٹر آف انجینئرنگ ہیں، کے کام کے لیے ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا ضروری ہے۔ جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، کیا ہمارے موجودہ معاہدے مستقبل کے چیلنجز کے لیے کافی ہیں، یا ہمیں تمام فریقین کے لیے مزید لچکدار اور منصفانہ نظام بنانے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔